بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے قوم و مذہب۔ اس کو غور فرمائیے۔ دنیا کے تمام قومیں ایک روٹی کے مختلف ٹکڑے ہیں، یا ایک سکہ کے 16 آنے، اور ایک ہی درخت کے پھول، پھل اور پتے ہیں، لیکن مذہب نے ان تمام قوموں کو گروہ گروہ، فرقہ فرقہ میں تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ قدرت کا مصلحت اسی فرقہ بندی میں پوشیدہ ہے۔ اول، جس طرح ایک بچے کو تصویر والی کتاب دی جاتی ہے تاکہ تصویر کے ساتھ بچہ کے ذہن میں لفظ سما سکے، جیسے کہ دال کے ساتھ دوات کا نقشہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر بچہ کا عقل جیسے جیسے وسیع ہوتا ہے، کتاب اور تعلیم بدلتی جاتی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح قدرت نے انسان کو تعلیم دینا شروع کیا تاکہ انسان اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، لیکن وہ بہت بڑا اور انسانی عقل بہت چھوٹا پایا، تو اس نے پہلے اپنے آپ کو اپنے کردار کے نقش کے ساتھ تعلیم دینا شروع کیا، اور پھر انسانی عقل جیوں جیوں وسیع ہوتا گیا اس کا تعلیم بھی بدلتا گیا، اور آخری تعلیم اور آخری کتاب قرآن حکیم اسلام کے شکل میں آیا۔ اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی تعلیم۔ اسلام اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہر دائر میں ہے اور باطن حرم میں ہے۔ جو کچھ دائر میں کھلے عام ہے وہی سب کچھ حرم میں بالکل پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ پہلے بچے نقلی گڑیا سے، پتھر سے کھلے عام کھیلتے ہیں، وہی کھیل حقیقی گڑیوں سے جوان ہو کر پردے میں کھیلتے ہیں۔ اے بچوں، حقیقی گڑیا تو تمہارے گھر میں تمہارے شریک ہے، پھر تم ان کی تصویروں سے کیوں کھیلتے ہو؟ حقیقی دیوی تو تمہارے ساتھ ہے، تو تم مٹی کے دیویوں کو کیوں پوجتے ہو؟ حقیقی مندر تو تمہارا دل ہے، اس مندر میں حقیقی اور غیر فانی بت ہے۔ اے جوانوں، تم بھی کبھی بچے تھے، تم نے بھی کبھی نقلی گڑیوں کا کھیل کھیلا ہے، تم نے بھی کبھی یہ تصویر والی کتاب پڑھی تھی، لیکن تمہیں یاد نہیں۔ موت انسانی عقل و حواس کو کھا لیتا ہے، لیکن وہ تعلیم، وہ کتاب عقل کو بدلتا ہے، اور پھر وہ اس کو اسی مقام پر جگہ دیتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اے جوانوں، ہندو مت ایک کھلا کتاب ہے، تم اس کتاب کو دل کی زبان سے پڑھو اور دماغ کے ورق پر نوٹ کر لو، کیونکہ تم جوان ہو، تمہاری عقل بچوں کی جتنا نہیں ہے۔ تم نقلی تصویروں سے اصلی تصویروں کو پہچان سکتے ہو، نقلی پوجا سے اصلی پوجا کو جان سکتے ہو، نقلی پوجا سے اصلی پوجا کو جان سکتے ہو، اس لیے جانو اور پہچانو۔ بچوں، دال کے معنی صرف دوات ہی نہیں ہوتا، دال سے دین، دنیا، دوزخ اور دوست بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس تم اب تک دال کے معنی صرف دوات ہی سمجھ بیٹھے ہو۔ ادھر آؤ، صرف نقشے والی کتاب نہیں، اور بھی کتابیں ہیں، تم اس کا مطالعہ کرو۔ صرف پتھر کا ہی دیوی نہیں، ہیرے کی بھی دیویاں ہیں۔ صرف مٹی اینٹ کا ہی مندر نہیں، سونے اور ہیرے کے بھی مندر ہیں۔ تمہارا بنایا ہوا اصلی مندر نہیں، حالانکہ اصلی مندر بھی ہے، اور وہ مندر تم ہی میں، تمہارے وجود میں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ قدرت کا بنایا ہوا حقیقی مندر انسان ہے، جس مندر میں وہ خود موجود ہے۔ یہی حق ہے۔ مذہب راستہ ہے، منزل نہیں۔ مذہب چراغ ہے، روشنی نہیں۔ مذہب ساز ہے، نغمہ نہیں۔ مذہب جسم ہے، روح نہیں۔ یہ مذہب کی نفرت انگیزی ہے جس نے انسان کو فرقہ فرقہ، گروہ گروہ میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ مذہب ہی ہے جس کے بدولت انسان ہمیشہ جنگ و جدال کرتے آئے ہیں، اور مذہب جب تک باقی ہے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہیں گے۔ بس اے لوگو، مذہب کے جھوٹے دائرہ بندی کو توڑ دو اور ایک دوسرے کے گلے مل جاؤ۔ مذہب تمہارا غلام ہے، تم مذہب کے غلام مت بنو۔ مذہب کو تم اپنے دائرہ انسانیت میں لے آؤ، تم مذہب کے دائرہ میں قیدی نہ بنو۔ مذہب کو تم اپنے اخلاق و اخلاص میں جذب کر لو، کیونکہ مذہب تمہارے لیے ہے، تم مذہب کے لیے نہیں۔ مذہبیں تمہارے لیے بنائی گئیں، تم مذہب کے لیے نہیں بنائے گئے۔ مذہب تمہارے لیے آیا، تم مذہب کے لیے نہیں آئے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم اس عالم فانی میں مذہب کی پرستش کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، اگر مذہب تمہیں
حق پرستی کا راستہ بتاتا ہو تو تم اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلو، شرط یہ ہے کہ وہ راستہ سچا ہو۔ مذہب کا خاص مقصد ہے سچائی۔ اے لوگو، حقیقی مذہب ست، پریم، محبت اور اخلاص ہے۔ چونکہ تم محبت ہی سے پیدا ہوئے ہو اور محبت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم دو پریمیوں کے پریم کا پھل ہو، تم دو کے اتحاد و اخلاص کا نچوڑ ہو۔ پس اے لوگو، تم اپنے آپ کو پہچانو، آؤ اخلاص و محبت کے دائرے میں آؤ، حقائق اور دلائل کی روشنی میں سما جاؤ، صداقت کے دائرے میں چھلانگیں مارو۔ اے ایمان والو، تمہارا ایمان تمہیں اپنے طرف بلاتا ہے۔ کیا اب بھی تم اس کی طرف نہیں لوٹو گے؟ تم اسی کے طرف لوٹنے کے لیے تو آئے ہو، کیونکہ یہی تو تمہارا حقیقی اور آخری پناہ ہے، اور یہ تو بقائے حقیقی ہے اور پھر غیر فانی بھی۔ تمہارا اصلی وطن یہی ہے، کہیں اور نہیں۔ تم سوداگر ہو، اس ملک میں سوداگری کرنے کے لیے آئے ہو، دنیا میں حصول دنیا کے لیے نہیں بلکہ معاش دین کے لیے آئے ہو، کیونکہ یہ سفر حیات عارضی ہے۔ تم اصلی پونجی سنبھالو تاکہ اس پونجی سے تم اپنے حقیقی زندگی کو سنوار سکو۔ اے لوگو، یاد رکھو، تمہارے اس زندگی کا حصول ایک حقیقی زندگی ہے، جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس سے تم کبھی دور رہنا بھی چاہو یا چاہ کر بھی دور نہیں رہ سکو گے۔ اول و آخر تمہیں اس زندگی کی طرف لوٹنا ہی ہوگا، کیونکہ تم اس زندگی کی طرف واپس لوٹنے کے لیے ہی تو آئے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔